ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز السلام علیکم۔ آج کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ حکومت وقت نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر دیا ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے SRO بھی جاری کر دیا ہے اور اس نئے قانون جو لاگو ہو گئے ہیں اس کا نام سٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارمز رولز 2020 یعنی کہ 2020 رکھا گیا ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے اس نئے قانون کے تحت نیشنل کوآرڈینیٹر تعینات کیا جائے گا جو حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کے ساتھ بات چیت کرے گا، اور سوشل میڈیا کمپنیز جو ہیں اس نیشنل کوآرڈینیٹر کے ساتھ بات چیت کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ماننے کے پابند ہوں گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا غیر موزوں مواد جو ہے کمپنیاں اپنے پیجز سے 24 آور میں ہٹانے کی پابند ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اساسیت رکھنے والا مواد جو ہے اس کو 6 گھنٹے یعنی کہ ایمرجنسی کے طور پر 6 گھنٹے کے اندر اس کو اپنے پیجز سے ہٹانے کی پابند ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کمپنی کو مذہبی سیکورٹی سے متعلق حساسیت کو مد نظر رکھنا ہوگا، انتہا پسندی نفرت انگیز مواد کی روک تھام کو یقینی بنانا ہوگا، علاوہ ازیں سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر شیئر ہونے والی جھوٹی خبروں سیکورٹی کے خلاف آن لائن ویڈیو سٹریمنگ کو روکنا ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق سوشل میڈیا کمپنی کو 3 ماہ کے اندر خود کو اتھارٹی کے پاس رجسٹر کروانا ہوگا اور اپنا ایک دفتر اسلام آباد میں لازمی طور پر رکھنا ہوگا۔ ایک نمائندہ بھی جو مستقل ہوگا وہ اس کو پاکستان میں تعینات کرنا ہوگا۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ہدایت کی کہ سوشل میڈیا کمپنی اپنا ڈیٹا بیس سرور پاکستان میں قائم کریں گی اور تحقیقاتی اداروں کو صارفین کے متعلق معلومات فراہم کرنے کی بھی پابند ہوگی۔ SRO کے مطابق نیشنل کوآرڈینیٹر ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز کو بلاک کرنے یا 50 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ پلیٹ فارم بند ہو جانے پر کمپنی کو اپیل کا حق ہوگا۔ ڈیئر ویورز، انتہائی سخت رول رکھے گئے ہیں۔ ان رول کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی صارف اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، اور کوئی بھی ایسی کمپنی ہے جس کو ایک حکم فالو کرنا ہوتا ہے، جس کو ایک نظام کو چلانا ہوتا ہے، ڈسٹربنس ایسی فضا پیدا نہ ہو کہ جس میں ڈسٹربنس پیدا ہو، لیکن کمپنیاں جو ہے وہ آزادی سے اس سے پہلے کام کر رہی تھیں، ان کو روکنے کے لیے تاکہ توہین امیز مواد کی روک تھام ہو، اور اسی طرح حکومت کا سوشل میڈیا کمپنی سے معاہدہ طے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، ان کی روک تھام کے لیے بھی یہ قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ ان کی روک تھام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قانون کو پاس کروانا، کسی بھی قانون کو آگے لانا اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایسی افواہیں، ایسی نیوز، ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہوتی ہیں جو قطعاً کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے تھے، اور سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، گوگل، جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس قانون کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں، اس قانون کو ضرور سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوسٹ کو ضرور شیئر کریں۔ اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکے کہ حکومت وقت نے جو قانون پاس کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے قانون کو پاس کرنے میں، قانون کو لاگو کرنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ آج کا یہ میسج انتہائی اہم ہے اور اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر ہمارے جو آج کی جو ویڈیوز ہیں، ہمارا جو آج کا یہ پیکج ہے، ہمارا جو آج کا یہ پیغام ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جس طرح آج کی ویڈیو معلوماتی تھی اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سننے کا بے حد شکریہ۔